پچھلے کئی خطبات میں جس موضوع کو میں نے بیان کیا شاید اس سلسلے کا آج آخری خطبہ ہو۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات الگ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات الگ ہیں۔ دونوں کی ذات و صفات میں بڑا فرق ہے، لیکن دونوں کی بات ایک ہے۔ جس طرح ہمارے لیے اللہ کی بات اور حکم کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بات کوئی اور ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہو۔ دونوں کی بات اس میں بھی کوئی فرق نہیں اور دونوں کی بات ماننے میں بھی کوئی فرق نہیں۔ جہاں تک ذات اور صفات کا تعلق ہے، ان دونوں کی ذات و صفات میں بڑا فرق ہے۔ وہ کھاتا نہیں، یہ کھانے کے محتاج ہیں۔ وہ پیتا نہیں، انہیں پیاس ستاتی ہے۔ وہ تھکتا نہیں اور انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ بیمار نہیں ہوتا اور یہ بیمار ہوتے۔ اسی طرح اللہ کی صفت ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ صرف زندہ نہیں، وہ تو ہم بھی ہیں، وہ تو فرشتے بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئی، یہ ہے اس کی صفت۔
وتوکل علی الحی الذی لا یموت، میرے پیارے بھروسہ کر ایسے زندے پر جس پر کبھی موت ہو نہیں آئی۔ بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اپنی اسی صفت کو اپنے الہ ہونے کی دلیل بنائے۔ جہاں ذکر کیا کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں، اکثر جگہوں پہ اللہ نے اپنی اسی صفت کو دلیل بنائی۔ آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا ہو، پہلی صفت ذکر کی الحی القیوم۔ میری الوہیت کی دلیل یہ ہے کہ میں ہی ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں۔ ابدی زندگی ہے، ابدی۔ اس کے بعد دلیل بنایا القیوم۔ القیوم کا معنی ہے خود بھی قائم ہوں اور سارے زمانے کو قائم رکھے ہوں۔ زمین چلتے ہوئے پانی پہ قائم ہے، پہاڑ اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے، آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے۔ القیوم۔ اللہ کے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں پہ بھی بولے جا سکتے ہیں۔ العزیز، لیکن آپ الف لام نکال دیں، عزیز ٹھیک ہے، بول سکتے ہیں۔ العلی، الف لام آپ نکال دیں، علی بول سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے نام، لیکن دو نام ایسے ہیں الف لام نکال کے بھی آپ کسی پہ نہیں بول سکتے۔ الرحمن، اب آپ الف لام نکال کے رحمان بولیں کسی کے لیے نہیں۔ ان میں ایک نام ہے القیوم، آپ الف لام نکال کے کسی کو قیوم نہیں کہہ سکتے۔ القیوم اور قیوم یہ صفت کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ صفت کس کی ہے؟ اللہ۔ العزیز، عزیز عزت والا، معزز بولا جا سکتا۔ یہ جو کئی بزرگوں کے ساتھ آج لکھا جاتا ہے قیوم زمان، اور لکھنے والے کوئی پرائے نہیں، اپنے بھی ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ قیوم زمان۔ نا، زمانے کا قیوم جو ہے نا، یہ صرف کون ہے؟ اور تھوڑے لقب ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو یہ کیا تکلیف ہوتی ہے بھئی ولی اللہ کے لیے اور تھوڑے لقب ہیں۔ کوئی لقب آپ استعمال کر لیں، ولی اللہ سے بڑا لقب کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم، یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور وہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ جو گیرو رنگ کے کپڑے پہنے یا کپڑے نہ پہنے،
گلے میں من کے ڈالے، ہاتھوں میں کوئی کڑے شڑے ہوں، 5-10 انگلیوں میں مندریاں وغیرہ ہوں، یہ ولی ہے۔ قرآن نے جہاں الا ان اولیاء اللہ کہا نا، وہاں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اولیاء اللہ ہیں کون۔ پڑھوں وہ آیت، پھر ترجمہ بھی کروں کہ آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ جہاں ذکر کیا نا الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ آگے فرمایا وہ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، 2 صفتیں ذکر کی اولیاء اللہ کی، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، موحد ہیں، موحد، وہ اللہ کی صفتیں اللہ ہی میں مانتے ہیں۔ وکانوا یتقون، اور وہ زندگی کے کسی مرحلے میں میری نافرمانی نہیں کرتے۔ یتقون کا کیا معنی؟ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن چیزوں سے میں نے روکا ہے ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کہتے ہیں نا کیونکہ مرید کسی پیر صاحب کے متعلق سن کے بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ گیا سال ان کے پاس رہا، سال کے بعد کہنے لگا حضرت جی من اجازت دیو، میں نے کچھ نہیں لبے، میں نے کچھ نہیں دیکھا آپ میں۔ لوگوں کے خیال میں ہوتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی جوتیاں آسمان میں اڑیں، ولی وہ ہوتا ہے جو پانی پہ مصلی ڈالے۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا جی آپ میں، سار رہا ہوں آپ کے پاس۔ حضرت نے کہا یہ بتا پورا سال تو یہاں رہا ہے، میرا کوئی قدم نبی کی سنت کے خلاف اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا ولایت کس کا نام؟ ولی وہ ہے جس کا ہر قدم میرے نبی کی سنت کے مطابق اٹھے۔ میں نے اپنے استاد گرامی قدر حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ کو ہر قدم سنت کے مطابق پڑھتا ہے تو شریع، مجال ہے کسی غیر محرم کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں۔ مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، لباس ہے، سب سنت کے مطابق۔ میں نے دیکھا پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، وہ ہمارے گھر میں ایک ہفتہ رہا کرتے تھے، یہ ادھر گرد پروگرام ہوتے تھے، پھر پروگرام کر کے یہاں آ گئے، ہم انہیں وضو کروا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، ہر سانس سنت کے مطابق۔ ولایت کی پہچان کیا ہے؟ گنبد بنے قبروں پہ، اس پہ فخر کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں دیوبندیاں کولتے ولی کوئی نہیں، انہاں دیاں قبراں دا ہی پتہ کوئی نہیں۔ ولایت تو ہمارے پاس ہے، یہ مزار دیکھو، قبریں دیکھو، گنبد دیکھو، سونے کے دروازے دیکھو، لال پیلے سبز جھنڈے دیکھو، رونقیں دیکھو، کمکمیں دیکھو، عرس دیکھو، میلے دیکھو، آباد ہیں آباد۔ یہ علامت ہے ولایت کی۔ 1,00,000 سے زائد نبی ہوئے، کسی نبی کی قبر کی جگہ کا آپ کو پتہ ہو؟ بولو بولو۔ حضرت آدم کی قبر کہاں ہے؟ حضرت نوح کی قبر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم کی قبر کی نشاندہی کہاں ہے؟ اسماعیل کی قبر کی نشاندہی کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، اولو العزم پیغمبر، کسی کی قبر کی کوئی نشاندہی؟ یہ صرف تواڈیاں قبراں جاگ دیاں؟ قبریں جاگ رہی، یہ
یہ ولایت کی علامت ہے۔ انبیاء کی قبروں کا تو نام و نشان بھی دنیا میں نہیں ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے ہیں، چند ہزار صحابہ کی قبریں مدینہ میں ہیں، بتاؤ باقی صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کے نشان کیوں مٹ گئے؟ ولایت کی علامت قبروں پہ عرس کا لگنا نہیں، گنبد کا بننا نہیں، کمکموں کا جلنا نہیں۔ ولایت کی علامت رنگ برنگ کپڑوں کا پہننا، جبے کبے، یہ ولایت کی علامت نہیں ہے۔ ولایت کی علامت ہے متقی ہونا اور موحد ہونا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کیا اختیار کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی الوہیت کی جو آیت الکرسی میں دلیل دی، وہ دلیل کیا ہے؟ الحی، میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ یہ تو آپ ترجمہ کرتے رہتے ہیں، اس کی تشریح میں کر دیتا ہوں قرآن کے رنگ میں ہی سجدوں کے لائق ہوں۔ جب اللہ کی توحید بیان ہو تو پھر بولا کرو، اللہ عرش پہ بیٹھ کے فخر کرتا ہے فرشتوں میں، میں ہی سجدوں کے لائق ہوں، میں ہی نظر و نیاز کے لائق ہوں، میں ہی عالم الغیب ہوں، میں ہی مختار کل، متصرف فی الامور، مالک، مختار، قادر، قدیر ہوں، اور میں ہی غائبانہ پکاروں کو سننے والا ہوں۔ یہ سب الہ کے معنی، اور یہ یوں ہی نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہم نے قرآن کو سبقاً پڑھا ہے، یہ قرآن کے رنگ میں سارا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن الہ کا یہی معنی بیان کرتا ہے، مختار میں ہوں، متصرف میں ہوں، مالک میں ہوں۔ غلط لفظ نکل گیا یار، مالک میں ہی ہوں، متصرف میں ہی ہوں، عالم الغیب میں ہی ہوں، حاضر ناظر میں ہی ہوں، نظر و نیاز کے لائق میں ہی ہوں، غائبانہ پکاروں کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ الحی، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ اس کو آیت الکرسی میں دلیل بنائیں، اس کو سورت المومن میں دلیل بنائیں۔ هو الحی لا الہ الا ہو، آگے کیا کہا؟ فادعوہ۔ یہ قرآن ہے میاں، یہ قرآن ہے۔ اس صفتوں کو ذکر کر کے ساتھ کیا ذکر کر رہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کے سوا الہ۔ یہ هو الحی کے ساتھ اس کو کیوں ذکر کیا جا رہا ہے جی؟ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ۔ اگر الحی میں ہوں اور اگر میرے سوا الہ کوئی نہیں تو پھر مشکلات اور مصائب میں پکارو تو صرف مجھی کو پکارو، مجھی کو آواز لگو۔ اس کو دلیل بنایا اپنی الوہیت پر، اس کو دلیل بنایا اپنی معبودیت پر۔ الہ وہ ہوتا ہے جس پر کبھی موت ہو۔
پکارنا اس کو چاہیے جو موت سے پاک ہو، سجدہ اس کا کرنا چاہیے جو موت سے مبرہ ہو۔ عالم الغیب وہی ہو سکتا ہے جس پر موت نہ آئے۔ اس کے تو بڑے دلائل ہیں، ایک دلیل میں دے دیتا ہوں اور دیتا ہوں فرمان مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کا آخری وقت ہے، 10 سے 12 دن ہو گئے ہیں بیماری میں مبتلا ہوئے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، یہ مسجد کے اپنے گھر کے حجرے سے نکل کے، اپنے گھر کی اس کھڑکی سے نکل کے محراب تک نہیں آ سکتے، غشی طاری ہو رہی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں میرے آقا نے ان آخری لمحات میں کہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ سکرات کہتے ہیں تکلیف، یا معنی آپ کر لیں تلخی۔ موت کی تلخیاں تو لازمی ہیں اور وہ مجھ پہ بھی طاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ اپنے اوپر پانی کے مشکیزیں ڈلواتے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو کے اپنے سینے پہ ملتے، کبھی پاؤں پھیلا دیتے، کبھی سکیڑ لیتے، کبھی چادر چہرے پہ کر لیتے، کبھی ہٹا دیتے۔ یہ سب کیا تھیں؟ تلخیاں، موت کی تلخیاں۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جب مجھے کبھی علم ہوتا کہ فلاں بندہ چلتے چلتے مر گیا، سوتے سوتے مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا، تو میں کہتی تھی کیڈی چنگی موت آئیے، تکلیف نہیں سہنی پڑی، سوتے سوتے مر گئے۔ لیکن جب میں نے اپنے آقا کی تکلیف کو دیکھا تو میں نے کہا اگر آسانی کے ساتھ روح کا نکلنا کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ روح مبارک آپ کی جسد اقدس سے نکلتی، لیکن آپ پر اتنی تلخیاں، 12 دن ہو گئے، اتنی تلخیاں تو آئیں نا کہ آپ نے ایک موقع پہ کہا اللہم انی علی سکرات الموت، مولا موت کی تلخیاں سہ کے تنگ آ گیا ہوں، تو موت کی تلخیاں سہنے پہ میری مدد فرما۔ اتنی تلخیاں تو تھیں نا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں مولا یہ تلخیاں سہنے کی مجھ پہ مدد فرما۔ یہ جو زندگی کے آخری لمحات میں کئی لوگ مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فالج ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، کئی سال چارپائیوں پہ پڑے رہے، مصائب ہیں، دکھ ہیں، تو ہم میں سے ہر بندہ مفتی ہے۔ پھر ہم فتوے جاری کرتے ہیں، فتوے ہم کہتے ہیں اللہ دی پکڑے چاہیا بھائی کوئی کام تے ہو جا کیتا سنا، اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک مرض بڑا عام ہے، کسی کے سامنے کوئی دینی مسئلہ ذکر کرو نا تو وہ مفتی اعظم ہند بنتا ہے، بھائی میں مفتی کفایت اللہ ہوں۔ کبھی کبھی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ تو جڑا ساڈے نال بندہ نہیں بیٹھا ہوندا وہ جواب دین لگ جاتا۔ بندہ پوچھے بھئی اساں 8 سال مدرسے کی کیتا، یہ جواب تو ہی دینے تے۔ جس سے کوئی مسئلہ پوچھو مفتی اعظم ہے، اور جس کے سامنے بیماری کا ذکر کرو وہ حکیم اجمل ہے، کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور کڈے گا، اے کھا لیتے قبرستان جا،
ساڈے نسخے کھا تے پہنچ اگے. وہ لوگ کہتے ہیں پکڑ میں آیا ہو. یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. کسی کی آخرت کی زندگی کے ساتھ ہمارا علمی کوئی تعلق نہیں. نہ حدیث میں سنا دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اللہ کے مومن بندے نے کچھ گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں جن کی پکڑ ہے آخرت میں, معافی کوئی نہیں, وہاں سزا مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا مومن بندہ ہے, میں قیامت کے دن اسے سب لوگوں کے سامنے شرمسار کرتا رہوں. میں اسی زندگی میں تھوڑی سی تکلیف دے کے وہ آخرت کا بدلہ چکا دیا. یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں ایسا دعاواں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں تو ساری کوئی دعا قبول نہیں ہوندی, میرے آقا نے فرمایا کوئی دعا رد ہوتی نہیں. تو دعا مانگ, کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یا جو مانگا مل گیا, اولاد مانگی مل گئی, شفا مانگی مل گئی, جو مانگا مل گیا ایک. اگر وہ نہیں ملا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں نہیں دے رہا, بہتر جانتا ہے, اس کے فیصلے بہتر ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے ایک آنے والی مصیبت کو ٹال دیا کر. وہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ مصیبت آنی. مصیبت آتے کوئی ٹائم لگتا ہے. روڈ پہ بندے جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا, گھروں میں آگ لگ جاتی, دکانوں میں آگ لگ جاتی, ساری زندگی کا سرمایہ جل جاتا. اچانک کوئی تکلیف ہو گئی, بیماری ہو گئی, اسپتالوں کے دھکے کھانے پڑتے. اللہ کہتے ہیں وہ دعا جو تو نے مانگی تھی اور میں نے تیری دعا قبول نہیں کی, اس دعا کے بدلے میں آنے والی مصیبت کو ٹال دیا. اور اگر دعا قبول نہ کروں, آنے والی مصیبت کو نہ ٹالوں, تو پھر قیامت کے دن تیری ان دعاؤں کو ذکر کر کے, یہ دعا مانگی تھی, مل گئی نہیں ملی, یہ اللہ گنتے چلے جائیں گے. ہر دعا کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا کرتے ہیں, نیکیاں عطا کرتے. بندہ اتنا خوش ہوگا کہ بندہ کہے گا مولا یہ انہی کرنا سیا تو پھر دنیا میں تو نے میری کوئی دعا قبول کرنی نہیں. اگر آج میں نے تو نے مجھے آج, تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی, کبھی رد ہو جائے نہیں. اسی طرح زندگی کے آخری لمحات میں دیکھیں, مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چبھتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے, اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دیا کرتا. کانٹا چبھنا. یہ جو مستقل مریض ہیں, کچھ شوگر کے ہیں, کچھ بلڈ پریشر کے ہیں, کچھ ہارٹ کے ہیں, کچھ جگر کی بیماریوں میں ہیں, کچھ معدے کی بیماریوں, اللہ کی نعمتوں سے بظاہر محروم ہیں. انہیں ڈاکٹر کہتے ہیں سیب کھانا ہی نہ تے سیب دا چوتھا حصہ کھا. چوتھے حصے کو بندہ کنجے کھاوے, بھی سامنے سیب پڑے ہوئے چوتھا حصہ کھائے, وہ محرومی ہو گئی. نعمتوں سے محرومی ہے بظاہر. شوگر کے مریضوں سے پوچھے نا کہ سامنے جب کھیر کا ڈش آتی ہے شادیوں میں اور وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے, طرح طرح کے فروٹ سامنے آتے ہیں, وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے. تو کیا 5 سال, 10 سال, 20 سال اس مصیبت میں گزارنے والے لوگ اور صبر کرنے والے لوگ اللہ انہیں محروم کر دے گا؟ اس کے بدلے میں اللہ ان کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتا چلا ہے.
گناہوں کو مٹاتا چلا جائے۔ تو آپ پر جب یہ تلخیاں آئیں اور آپ نے ان تلخیوں کے سہنے پر رب سے مدد مانگی، اس موقع پہ میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں جو مجھ پہ بھی آ گئیں۔ کوئی سمجھو انہاں دونوں جملہ دا تعلق، سمجھتے آ جانی چاہیے۔ یہاں ان دونوں جملوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، موت کی تلخیاں ہوتی ہیں مجھ پہ بھی آ گئیں۔ ان دونوں جملوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ بندیالوی کہتا ہے بڑا ترکڑا تعلق ہے، بڑا ڈاڈھا تعلق ہے۔ میرے نبی کہنا چاہتے ہیں مولا میں نے ساری زندگی لوگوں کو یہ پڑھایا، پتھر کھا کھا کے سنایا لا الہ الا اللہ۔ پہلے دن کوئے صفا پہ کہا قولو لا الہ الا اللہ۔ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج پھر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، ساتھ دلیل بھی دیتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی الہ ہوتا تو میرے اللہ میں ہوتا کہ ساری کائنات کا سرتاج ہوں، سارے نبیوں کا امام ہوں، سارے رسولوں کا خاتم ہوں، رحمت للعالمین ہوں، شفیع المذنبین ہوں، پھر تیرا محبوب ہوں، پھر تیرا پیارا ہوں۔ میں جس زمین پہ قدم ٹکا دیتا ہوں تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ تو قرآن میں میرے چہرے کا، میری زلفوں کا، میرے ہاتھوں کا، میری انگلیوں کا، میرے پاؤں کے تلووں کا، میری زلفوں کا، میرے ہونٹوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ مولا میں ہی ہوں نا جو ساری کائنات سے افضل بھی ہوں، اعلیٰ بھی ہوں، برتر بھی ہوں، بالا قدر بھی ہوں، ساری مخلوق کا سردار ہوں۔ مولا اگر الہ بننے کے لائق کوئی ہوتا، تیرے سوا کوئی ہوتا تو یقیناً میں ہوتا۔ مولا اگر میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی۔ موت کی تلخیوں کا مجھ پر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ میرے نبی نے بھی یہی دلیل۔ الہ وہ ہوتا ہے جس پر موت نہ آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے خلیفہ اول نے بھی یہی دلیل۔ قرآن 1، میرے آقا کا فرمان 2، تیسرے نمبر پہ کیا پیش کر رہا ہوں؟ خلیفہ اول کا پہلا خطبہ۔ ابھی وہ خلیفہ بنے نہیں، ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی۔ ہاں اس سے 4 دن پہلے میرے نبی نے اسے اپنے مصلی پہ کھڑا ضرور کیا، اور اس نے 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں، میرے نبی کے مصلی پر 17 نمازیں پڑھائیں۔ روک سکتے ہو تو روک لو، بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، گالیاں بکنے سے کچھ نہیں ہوتا، تبرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سے مت لڑو کہ خلیفہ اول کون ہے، ہم سے نہ لڑو۔ لڑنا ہے تو آمنہ کے لال سے لڑو، جس نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کے لیے ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔
یا کرو انکار، ہم سے نہ لڑو، ہم سے نہ لڑو۔ جھگڑا کرنا ہے حیدر کرار سے کرو، ہم سے جھگڑا نہ کرو، حیدر کرار سے کرو جس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ابو بکر کو میرے نبی کے ساتھ سلایا تھا۔ جھگڑو، جاؤ جھگڑو، ورنہ کیوں رکاوٹ نہیں بنے؟ فرشتوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو زمین سے آسمان پہ جا کے فرشتوں کے فیصلے چکاتے ہیں۔ جنات کی لڑائی ہوتی ہے تو وہاں حضرت علی کو بلایا جاتا ہے، سارا فیصلہ کرو۔ واپس آتے ہیں تو تلوار سے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور تلوار چلاتا ہے تو کافر کو چیر کے رکھ دیتا ہے، پھر زمین کو چیرتا ہے، پھر تلوار چیرتے چیرتے نیچے چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے جبریلو جا علی دی تلوار نو روکو نہیں تے کائنات تباہ ہوندی ہے۔ پھر جبریل پر کرتے ہیں تاں تلوار رک دیے۔ افسانے تو اتنے گھڑتے رہتے ہو تلوار کے، اور جب لوگ حضرت ابو بکر کو میرے نبی کے سینے کے ساتھ سلا رہے تھے، حضرت علی کہاں تھے؟ کیوں رکاوٹ نہیں بنے؟ کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ اور اگر حضرت علی نے نہیں روکا کسی مصلحت کی وجہ سے، جس طرح تو کہتا ہے تے خدا دا نائی او مصلحت تو بھی من لے تے ملک کے فساد نہ پا، اور جو حضرت علی نے کہا تھا اسی پہ تو بھی دستخط کر کے دے۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ آئے، حضرت ابو بکر نہیں آئے، لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کر دیا۔ حضرت عمر یہاں مصلے پہ آ گئے، یہ میرے آقا کا حجرہ مبارک ہے، اس میں کھڑکی ہے، اس پہ پردہ لٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، نماز کھڑی ہے، صفیں باندھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر نے تکبیر کہی، میرے آقا کے کان مبارک میں تکبیر پہنچی، میرے آقا کو محسوس ہوا آواز تے میرے یار دی نہیں، تو میرے نبی نے وہی سے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، عرش پہ رب انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، امامت مانتے ہیں تو صرف ابو بکر کی امامت مانتے ہیں۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ آئے۔ حضرت عمر نے نماز توڑی، پھر حضرت ابو بکر مصلے پہ آئے۔ میرے نبی کا جب انتقال ہو گیا، صحابہ کے ہوش اڑ گئے، کہیں ایک کی زبانیں بند ہو گئی، گزر رہے ہیں السلام علیکم، جواب ہی نہیں دیتے، ہوش ہی کوئی۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں تلوار سے گردن قلم کر دوں گا، کوئی انتقال نہیں۔ حضرت موسیٰ کی طرح غشی آئی، ابھی اٹھیں گے، ابھی تو آپ نے منافقوں کے سر قلم کر۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا نبی پاک نے انتقال تو کرنا ہے لیکن ہم سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر جیسا آدمی، عبقری شخصیت، جاہو جلال والا، آنسو ہیں، تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
لولا امرت بالصبر ونہیت عن الجزع، یا رسول اللہ اگر آپ نے صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا، جزا فضا ماتم سے منع نہ کیا ہوتا، تو میں دماغ کا اپنا سارا پانی تیری وفات پہ خشک کر کے رکھ دیتا۔ کوہرام مچا ہوا ہے، کوہرام۔ ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح، صحابہ کو نبی پاک سے کتنی محبت تھی۔ بندے کا باپ انتقال کر جائے، بھائی جوانی میں چلا جائے، بیٹا چلا جائے، تو کئی ایک لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، بڑا مشکل ہوتا، بڑا مشکل ہوتا۔ مشفق باپ، مستقبل کا سہارا بیٹا چلا جائے، ماں کی مامتا روٹ جائے، عقل ٹھکانے نہیں رہے۔ اور یہاں تو وہ دنیا سے چلا گیا جس کے ساتھ صحابہ پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کیا کرتے، ان کو ایک ایک کے مرنے کی اطلاع پہنچتی تو وہ کہتے ہمیں اپنے عزیزوں کے مرنے کے متعلق نہ بتاؤ، ہمیں بتاؤ ما فعل برسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے۔ دیکھو، ایک ہے عشق محبت، ایک ہے عقل، یہ دونوں متضاد ہیں، ان میں جو توازن ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ ان دونوں کو متوازن رکھنا، عقل کو بھی عشق کو بھی۔ عقل 100 بہانے ڈھونڈتی ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، بہانے ڈھونڈتی۔ عشق سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اور عقل جو ہے یہ اس عشق کے لیے لگام ہے، عقل اس عشق کو لگام دیتی، سنبھل کے چل۔ اور عشق اس کا امتزاج ہونا چاہیے، صحابہ میں تھا، لیکن کبھی کبھی کسی پہ عشق غالب آ جاتا، عقل مغلوب ہو جاتی، جیسے حضرت عمر پہ آ گیا۔ یہ حضرت عمر جو کہہ رہے تھے جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں گردن قلم کر دوں گا، یہ کس وجہ سے کہہ رہے تھے؟ محبت، محبت جو اتنی ہے، پیار جو اتنا ہے، عقل مغلوب ہو گئی۔ صحابہ کی جماعت میں صرف ابو بکر ہے جس کے اندر عقل اور عشق کا حسین امتزاج ہے۔ مجال ہے کبھی عشق کا گھوڑا سر پر دوڑتا چلا جائے، نہ، وہ عقل کی لگام دیتے ہیں، عشق بھی عقل بھی۔ حضرت عمر میں عشق محبت غالب ہے، عقل مغلوب ہو گئی، زبانیں بند ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر آئے، کیوں جی؟ سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ میرے نبی سے محبت کرنے والا کون تھا؟ آج ہوش تو ان کے اڑنے چاہیے تھے، ہوش تو پھر ان کے اڑنے چاہیے تھے، لیکن یہ بالکل باہوش ہے۔ کمال ہے، صدمہ انہیں سب سے زیادہ ہے، تعلق بھی نبی پاک سے ان کا سب سے زیادہ ہے، لیکن آج عشق کا گھوڑا سر پر نہیں دوڑتا، عقل اس کو لگام ڈال رہی ہے۔ ابوبکر آئے، مسجد سے گزرے، حضرت عمر کی بات سنی، چپ کر کے حجرہ عائشہ میں گئے۔ میرے آقا کا چہرہ مبارک، جسم مبارک ڈھانپ دیا گیا تھا، چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ نہیں ریساں ابو بکر تیریاں، اور صحابہ تواڈیاں بھی ریساں کوئی نہیں۔ پتہ نہیں لوگ آج کیوں بک بک کرتے رہتے ہیں ان کے متعلق۔
ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میرے نبی کے ماتھے مبارک کو چوما، چوم کے کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ ترجمہ کروں نہ کروں آپ سمجھ جائیں، 1 منٹ میں فیصلہ کیا۔ حسین امتزاج دیکھیے محبت اور عقل کا۔ بوسہ دینے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ طبت حیا و میتا، کہو یار ذرا، طبت حیا و میتا، تیری زندگی بھی پاکیزہ۔ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو یار۔ لوگ تو کہتے ہیں میت کہنا بڑی گستاخی ہے، بڑی بے ادبی ہے۔ اشاعت و توحید والے میت کہتے ہیں جی انہوں نے شرم نہیں آندی۔ میرے آقا کے متعلق میت کا لفظ سب سے پہلے ہم نے نہیں بولا، خلیفہ اول نے بولا ہے۔ کس نے بولا ہے؟ طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ تیری زندگی بھی پاکیزہ اور تیری موت بھی۔ باہر آ کے جو خطبہ دیا اسے میں آج بیان نہیں کروں گا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کا عقل اور عشق کا جو مزید امتزاج ہے نا، کچھ اور باتیں بھی آپ سے کروں گا میں انشاءاللہ۔ اور یہ بالکل الگ رنگ ہے عظمت صدیق اکبر کے لیے کہ صحابہ میں یہ واحد شخصیت ہے، عشق اور عقل کا حسین امتزاج، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ایک واقعہ صرف میں نے بیان کیا لیکن اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، آپ ذرا جلدی آئیں گے آئندہ جمعہ 1:15 بجے ہم تقریر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کا یہ حصہ بھی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی سیرت کے حوالے سے بیان کریں گے جہاں سے ثابت ہوگا کہ ابو بکر عشق اور عقل میں حسین امتزاج اور توازن ہمیشہ برقرار رکھا کرتے۔ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کے سال کا اختتام ہوتا ہے رجب کے مہینے، آنے والا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ جمادی الاخری ہے، آج 20 تاریخ ہے، آنے والا مہینہ رجب کا ہے، اس سے اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اور اس سے اگلا مہینہ انشاءاللہ رمضان کا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ رجب کے آخری ہفتے میں ہمارے سالانہ